احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے تربیت اولاد پر۔ اس میں بڑے اہم پہلو کہ 3 چیزیں اپنے اولاد کو سکھاؤ: حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا حسن سب سے زیادہ ہو، اس کے کمالات سب سے زیادہ ہوں، وہ سب سے زیادہ امیر ہو۔ تو ہم اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کن کن شانوں سے نوازا ہے۔ سرور کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہے، ادھر سے سن کے جاتا ہوں ادھر جا کے بھول جاتا ہے، میرے حافظے کا بڑا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پھر اپنا علاج کرو، کوئی بادام کھاؤ، کوئی کھجوریں کھاؤ، کوئی اور چیز کھاؤ تاکہ تمہارا حافظہ قوی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دے، اپنی چادر کو بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند فرمایا، فضا میں بلند فرما کے حضور نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری اور میری چادر کے ساتھ مس کر دی۔ پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ جوں ہی لگایا، جو چیزیں پہلے پڑھی ہوئی تھیں ساری کی ساری ازبر ہو گئی، ساری کی ساری ازبر ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہی ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں حضور نے مجھے چند کھجوریں عطا کی۔ کتنی کھجوریں؟ چند کھجوریں عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے تھیلے میں ڈال لو، اور تھیلے کو کھولنا نہیں ہے، تم نکال نکال کے کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 2.5 سالہ دور حکومت ہے وہ بھی گزر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سال کا پیریڈ ہے وہ بھی گزر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میں سائڈ پہ تھا تو وہ کھجوروں کا تھیلا کسی نے کھول دیا، تب کھجوریں ختم ہو گئی تھی، تب کھجوریں ختم ہو گئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کمالات سے نوازا ہے۔ حضور کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا ہے۔ یہ تو چلو اعلان نبوت کے بعد کی باتیں ہیں نا۔ وہ ایک دفعہ جناب ابی طالب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے سفر کر رہے تھے، حالانکہ
سفر میں بچوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ گئی ہے، ہمیں پیاس لگ گئی ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک عجیب منظر پیش آیا. جناب ابی طالب کہتے کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد سے کہا بیٹا میں نے پانی پینا ہے، میں نے پانی پینا ہے. تو جناب ابی طالب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے اور حضور نے پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ ماری، چشمہ جاری ہو گیا. میں اشرب یا امی، میرے چاچا پانی پیجیے، میرے چچا پانی پیجیے. تو یہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا کیے. یہی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ مدینے کے چوک میں بیٹھے ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہو؟ یار بھوک بڑی لگی ہے، بڑی شدت کی بھوک ہے. کبھی سوچا کرو اسلام کے ہم پہ بہت بڑے قرض ہیں، ہمارے بڑوں نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نہ نماز ہے نہ کوئی فکر ہے. رات کو ہلکا سا جھٹکا لگا، پورے گاؤں کو وقت پڑا ہوا تھا. یہ وہ بڑا بے نیاز ہے، سوچ لیں. پھر رات کو ہلکا سا جھٹکا لگا ہوا ہے تو مجھے بھی ایک فون آ گیا، وہ قاری صاحب زلزلہ آ گیا. میں نے کہا پھر کیا ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں. وہ بڑا بے نیاز ہے. تو سمجھ جائیں. کب سمجھیں گے جب اس نے زمین کو اوپر آسمان کو نیچے ڈال دیا، تب سمجھیں گے ہم. یعنی کب سمجھیں گے. کتنے ہمارے پاس قاصد آتے ہیں، کتنے ہمیں سبق دیے جاتے ہیں، پھر ہمیں رات 10 بجے مسجد کی خدمت کرنا بھی یاد آ جاتا ہے، پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پھر عقل ٹکانے لگ جاتی ہے. لیکن وہ لگتی تھوڑی دیر کے لیے. بس فجر پڑی وہ چھوڑے جی، بس بات ختم ہوگی. نہ بھائی سمجھیں، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے. ہلکا سا جھٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوا. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے گھر چھوڑ دیا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہی ہو جانا ہے. تو سمجھ جائے نا، پھر سمجھ جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ جائے بھائی بڑوں کی بڑی محنتیں ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے جو ہم چل رہے ہیں. ورنہ ہم بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ رات کو گناہ کرتے تھے، وہ ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ اس نے رات کو کیا ہے. گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رات اس نے گناہ کیا ہے. ہم پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، حضور کا صدقہ ہے. تو بات خیر کسی اور طرف نکل جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آئے. کیسے بیٹھے، بھوک لگی ہوئی ہے. چلے گئے تو ابوبکر صدیق. عمر پاک آئے. ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، وہ بھی چلے گئے. حضرت عثمان آئے. ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہو، بھوک لگی ہوئی، وہ بھی چلے گئے. حضرت علی پاک آ گئے. ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی سب کو. تھوڑی دیر کے بعد حضور آ گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو. یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں چل یار بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے. دیکھیں سب کچھ حضور کے پاس ہے، جن کے صدقہ سے پوری کائنات کو رزق دیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا چل یار مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. مسجد نبوی میں آ گئے. ایک عورت نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا جی خوش ہو گیا. چلو دودھ کا پیالہ آ گیا، اب پئیں گے. تو کہتے منظر ہی اور ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چل ابو ہریرہ مدینے میں جا کے آواز لگا، جو بھی اصحاب صفہ کے طالب علم ہیں، تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، وہ سارے مسجد نبوی میں آ جائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے سوچا دودھ کا ایک پیالہ ہے. کہتے اب حضور کا حکم تھا، میں کون سا کوئی بات کر سکتا تھا. میں نے مدینے میں جا کے اعلان کیا تو میں واپس آیا تو 70 صحابہ جمع ہو چکے. تو میں نے کہا ابھی دودھ کا تو ایک پیالہ ہے، 70 بندہ ہو گیا ہے. تو کہتے ابھی میرے دل میں آیا کہ سرکار فرمائے کہ ابو ہریرہ چل پہلے تم پی لو پھر ان کو پلاؤ. لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ان کو دودھ پلانا شروع کر دو. تو میں نے کہا بھی ایک پیالہ ہے، کتنے بندے پی لیں گے. کہتے ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، پانچویں نے پیا. 70 بندے پی گئے. دودھ اتنے کا اتنا، دودھ اتنے کا
اتنا یوں لگتا اللہ نے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا. اللہ نے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا. تو فرماتے جب سب کو پلا لیا نا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چل اب تم پیو. کہتے میں نے ایک بار پیا. میں نے کہا جی بس. حضور نے فرمایا پھر پیو. میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. کہتے میں نے پھر پیا. پھر میں نے عرض کیا حضور اب تو میری بس ہو گئی ہے، اب تو میری بس ہو گئی ہے. پھر حضور نے نوش فرمایا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسروں کو ترجیح بھی دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پیر مریدوں کا جوٹھا پی لے تو پیر صاحب کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. جو پیر ایسے بھی ہمارے پاس پیر چل پڑے ہیں، پیروں کے برتن ہی الگ ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پیر صاحب کے برتن میں مرید پانی نہیں پی سکتا. تو کیا پھر تو فرعون بن گیا کہ میرے برتن استعمال نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کو سمجھیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ مرید کا جوٹھا پیر پی سکتا ہے اور چھوٹوں کا جوٹھا بڑا پی سکتا ہے. بڑے کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. پھر حضور کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے. یہ جو پیر اپنا جو مرید کا جوٹھا نہیں پیتے تو کیا پھر پیر جو اپنے مرید کو مومن نہیں سمجھتا؟ کیا سمجھتا ہے؟ ہمیں درس تو دے، ہمیں پھر بتائے تو صحیح کیا سمجھتا ہے. اس لیے یہ جو وہ ڈبہ پیر ہیں جن کو پتہ ہے کوئی نہیں شریعت کا، جنہوں نے شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ اللہ ان پہ رحم ہی کر دے بس، جو جس طرف امت کو لے کے چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے حضور کے کمالات کا تذکرہ اپنے اولاد کے سامنے کریں، اتنا کریں، حضور کا حسن بیان کریں، حضور کی عمارت بیان کریں، حضور کے کمالات بیان کریں، تاکہ ان کے اندر حضور کی محبت کا نشہ اتر جائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.